دیکھیں، جب بھی ہم تاریخ کی سب سے بڑی اور حیرت انگیز کہانیوں کی بات کرتے ہیں نا، تو کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی ہی زبردست تاریخی داستان کا سفر کرنے والے ہیں، ایک ایسا سبق جس نے دراصل پوری دنیا کی ایک بہت بڑی روایت کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی ہے مکمل اور اٹوٹ عقیدے کی، اور ہاں، ایک ایسی عظیم قربانی کی جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ تو بنا کسی تاخیر کے سیدھے اس کہانی کی گہرائیوں میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کی اس سب سے بڑی قربانی کے پیچھے آخر کہانی کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، یہ محض کوئی پرانی رسم تو نہیں ہے نا؟ یہ ایک ایسی کڑی آزمائش کی داستان ہے جس نے عقیدت، محبت اور وفاداری کے معنی ہی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیے۔ آج ہم ذرا پیچھے، بہت پیچھے جائیں گے، اس عظیم واقعے کی جڑوں تک، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک واقعے نے کیسے ایک بہت بڑے عالمی تہوار کی شکل اختیار کر لی۔ اچھا، بات بہت پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم کا نام تو ہم سب نے سن رکھا ہے۔ وہ ایک نہایت نیک اور خدا پر کامل یعنی 100% یقین رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی سچائی اور لوگوں کی بھلائی میں گزار دی، لیکن ان کی اپنی زندگی میں ایک بہت گہرا دکھ تھا، اور وہ تھا اولاد کا نہ ہونا۔ ذرا سوچئے، برسوں کی دعائیں، تلجائیں اور بے پناہ صبر، پھر آخرکار جا کر انہیں ایک بیٹے کی نعمت نصیب ہوئی جن کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا۔ اب ظاہر بڑھاپے کی اولاد تھی تو حضرت ابراہیم اپنے اس بیٹے سے بے حد ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ حضرت اسماعیل بھی بچپن سے ہی کمال کے سمجھدار، نیک اور اپنے والد کے حد سے زیادہ فرما بردار تھے۔ سب کچھ بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ لیکن پھر وقت نے ایک ایسی آزمائش سامنے لا کھڑی کی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم کو لگاتار کئی راتوں تک ایک خواب آنے لگا، اور دیکھیں، یہ کوئی عام سا خواب نہیں تھا جسے ہم صبح اٹھ کر بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک واضح حکم تھا، خدا کی طرف سے ایک اشارہ کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو۔ اور ان کی سب سے پیاری چیز کیا تھی؟ بالکل ان کا وہی بیٹا جس کے لیے انہوں نے برسوں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، وہ راتیں کتنی اذیت ناک، کتنی بے چینی سے بھری رہی ہوں گی، جب ایک باپ کو یہ مکمل یقین ہو گیا کہ خدا ان سے ان کے اپنے ہی پیارے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا گہرائی سے دیکھیں تو یہ آزمائش دراصل دو انتہائی طاقتور جذبوں کے درمیان ایک زبردست کشمکش تھی۔ ایک طرف ایک باپ کی اپنے اکلوتے چہیتے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، اور دوسری طرف ایک سچے بندے کی اپنے خالق کے لیے 100% مکمل فرمانبرداری۔ حضرت ابراہیم کے سامنے ایک بظاہر ناممکن سا فیصلہ کھڑا تھا، مطلب کوئی بھی عام انسان ہوتا تو شاید ٹوٹ جاتا، لیکن ان کا یقین اس قدر کامل تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے طے کیا کہ اگر یہی خدا کی مرضی ہے تو بس پھر اسے ہر حال میں پورا ہونا چاہیے۔ اب جو حصہ میں بتانے والا ہوں نا، اس پوری داستان کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ خواب اور اس کڑی آزمائش کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتایا تو اس ننھے بچے کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا، ابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بلا جھجک وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ذرا سوچئے اس بات پر، اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنا گہرا ایمان، اتنی پختگی۔ یہ الفاظ سن کر تو کسی بھی باپ کی طرح حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں گے۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی عقیدت اور خود کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دینا دراصل کہتے کسے ہیں۔ خیر، اب ہم اس آزمائش کے بالکل آخری اور کلائمیکس والے حصے کی طرف آتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے اس عظیم حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب قربانی کا عین وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی۔ کیوں؟ تاکہ اس معصوم چہرے کو دیکھ کر باپ کا دل محبت میں کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ پھر انہوں نے خدا کا نام لیا اور قربانی دینے کی کوشش کی، اور پھر اگلے ہی لمحے ایک زبردست معجزہ ہوا۔ جیسے ہی پٹی ہٹائی گئی تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ حضرت اسماعیل بالکل محفوظ سائٹ پر کھڑے تھے، اور ان کی جگہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک دمبا یعنی ایک مینڈا قربان ہو چکا تھا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ تھا۔ تو اس سارے واقعے کا سب سے اہم سبق کیا نکلتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ یہ آسمانی آزمائش کبھی بھی کسی کی جان لینے کے بارے میں تھی ہی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آزمائش تو دراصل اس اکوٹ محبت اور فرما برداری کو ثابت کرنے کی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہ 100% ثابت کر دیا تھا
کہ وہ خدا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کا ہر حکم چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو ماننے کو تیار ہیں، اور یوں یہ عظیم قربانی بغیر کسی انسانی جان کے نقصان کے پوری طرح قبول کر لی گئی۔ آئیے اب ذرا اس واقعے سے آگے بڑھتے ہیں اور صدیوں کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صدیوں پہلے حضرت ابراہیم کی وہ عظیم آزمائش ہوئی، پھر آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلامی روایت کے آغاز کے ساتھ ہی اس واقعے کی یاد میں باقاعدہ طور پر عید الاضحیٰ، جسے ہم بقرعید بھی کہتے ہیں، منانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آج کا دور دیکھیں، آج ہر سال پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس عظیم روایت کو اسی احترام اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ واقعی بڑی حیران انگیز بات ہے نا کہ کیسے تاریخ کا ایک واحد واقعہ ایک ایسی عالمی روایت بن گئی جو آج تک زندہ ہے۔ یہاں ایک نمبر ہے جو بہت خاص اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے 10۔ یہ تہوار اسلامی کیلنڈر کے بالکل آخری مہینے، جسے ذوالحجہ کہا جاتا ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ بالکل اسی مبارک وقت پر مکہ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں لوگ ایک ساتھ مل کر حج کی عظیم عبادت بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب آپس میں بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم آج کے دور میں بات کریں تو اصل بات کیا ہے؟ اس قربانی کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس تاریخی واقعہ میں قربانی کا مطلب صرف کسی جانور کو ذبح کر دینا تو نہیں تھا نا۔ آج کے دور میں اصل قربانی کا مقصد ہے اپنے اندر چھپی ہوئی برائیوں کو ختم کرنا، اپنی انا، اپنا غرور، اپنا لالچ اور تکبر، ان سب کو اٹھا کر خدا کی راہ میں قربان کر دینا۔ یہ دراصل ہمارے اپنے ہی اندر کی صفائی اور روحانی طور پر بہتر انسان بننے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور گہرا ذریعہ ہے۔ اور آج ہم اس جذبے کی جھلک اپنی روزمرہ کی روایات میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت ہی شاندار طریقے سے۔ صبح سویرے عید کی خاص نماز ادا کی جاتی ہے، لوگ شوق سے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے مل کر خوشی سے عید مبارک کہتے ہیں، پھر جانور کی قربانی دی جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا گوشت غریبوں، ضرورت مندوں اور رشتہ داروں میں باقاعدہ بانٹا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے، گھروں میں طرح طرح کے بننے والے لذیذ پکوان اس تہوار کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ تہوار انسانیت، مل جل کر رہنے اور خوشیاں بانٹنے کا ایک بہترین پریکٹیکل نمونہ ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں اور ان تمام باتوں کا نچوڑ نکالیں تو کچھ بہت ہی بنیادی اور اہم اسباق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا، خدا پر اٹوٹ بھروسہ رکھنا۔ دوسرا، قربانی کا سچا اور خالص جذبہ، غریبوں اور ضرورت مندوں کی عملی مدد کرنا، انسانیت اور بھائی چارے کو فروغ دینا، اور سب سے بڑی بات، اپنی اندر کی برائیوں کو چھوڑ کر دل سے اچھائی کا راستہ اپنانا۔ یہ اسباق کسی ایک خاص وقت یا صرف ایک مذہب تک محدود نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر زمانے اور روئے زمین پر موجود ہر انسان کے لیے ایک بہترین رہنمائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس شاندار تاریخی داستان کے اختتام پر میں ایک بہت ہی اہم سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج کے اس جدید، مصروف اور تیز رفتار دور میں ہمیں ایک بہتر انسان بننے کے لیے اپنے اندر ایسی کون سی قربانی دینے کی ضرورت ہے؟ ذرا سوچئے، کیا وہ ہماری جھوٹی انا اور تکبر ہے، یا پھر ہماری زندگیوں میں بڑھتا ہوا لالچ؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یہ کہانی ہمیں صرف ماضی کی تاریخ نہیں سناتی، بلکہ یہ ہمیں آج ابھی خود کو ٹٹولنے اور اپنے دل کو صاف رکھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اس دلچسپ اور معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔